الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا ہے اس کام کے سارے تقاضے پورے فرمائے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کام کا کوئی تقاضا چھوڑ دیا ہو اللہ نے اور بنایا ہو کسی چیز کو اس کام کے لیے. آپ غور کریں، مچھلی کے بھی پر ہوتے ہیں، پرندے کے بھی پر ہوتے ہیں. پرندے کے پروں کا سائز الگ ہے، مچھلی کے پروں کا سائز الگ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو تیرنے کے لیے بنایا. تیراکی کے لیے جتنے بڑے پروں کی ضرورت ہے اتنے بڑے بڑے پر بنائے. پرندے کو اللہ نے اڑنے کے لیے بنایا ہے. اڑنے کے لیے جتنے بڑے پروں کی ضرورت ہے اتنے بڑے پر اللہ نے پرندوں کو عطا. جن پرندوں کو اللہ نے بلند پرواز کے لیے بنایا ہے ان کو اور بڑے پر دیے اور زیادہ طاقتور اور مضبوط پر دیے. اب تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے، اگر اس کا الٹا ہوتا، مچھلی کے پر ہوتے کبوتر کے برابر اور کبوتر کے پر ہوتے مچھلی کے برابر، تو نہ کبوتر اڑ سکتا نہ مچھلی تیر سکتی. مچھلی کے بھی دم ہوتی ہے، پرندوں کے بھی دم ہوتی ہے. اڑان میں اپنی سمت تبدیل کرنے کے لیے پرندوں کو بڑی دم کی ضرورت ہوتی ہے. تیراکی میں اپنی سمت تبدیل کرنے کے لیے مچھلی کو چھوٹی دم کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی اللہ نے چھوٹی دم بنائی، اس کی بڑی بنائی. پوری کائنات کسی جگہ انگلی رکھ کر انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہاں اس چیز کی کمی ہے. خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو تم غور کرو، کائنات پر نظر ڈالو. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. رحمان کی تخلیق میں تم کو کہیں فرق نہیں ملے گا. کیا معنی فرق کے؟ جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اس کام کو کرنے کے لیے اس چیز میں جتنے تقاضوں کی رعایت ضروری تھی تم کو ان میں سے کوئی ایک تقاضا بھی کم نہیں ملے گا.
زمین کو اللہ نے انسانوں کی رہائش کے لیے بنایا، تو زمین کا ماحول اس کے قریب کے دوسرے تمام سیاروں کے ماحول سے بالکل الگ ہے۔ چاند پر رات کے وقت میں درجہ حرارت -100 ڈگری سے کم ہو جاتا ہے، جس میں زندگی ممکن نہیں، اور دن کے وقت میں درجہ حرارت 100 ڈگری سے زیادہ ہو جاتا ہے، اتنی گرمی میں زندگی ممکن نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے لیے، زمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا، چونکہ زمین کو مخلوق، زندہ مخلوق کے رہنے کے لیے بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ اس کے چاروں طرف ایسا غلاف بنا دیا کہ ایک مخصوص درجے سے نہ حرارت نیچے جا پاتی ہے نہ اوپر جا پاتی ہے۔ سورج ایک ہی ہے، زمین کو گرم کرنے والا، چاند کو گرم کرنے والا، مشتری کو، زحل کو، مریخ کو، سب کو گرم کرنے والا سورج ایک ہی ہے، لیکن غلاف صرف زمین کے ارد گرد ہے، اور کسی سیارے کے ارد گرد غلاف نہیں ہے۔ اگر یہ غلاف نہ ہوتا تو زمین پر زندگی ممکن نہ ہوتی۔ انسان کو اور دوسرے جانداروں کو سانس لینے کے لیے جن گیسوں کی ضرورت ہے، یہ ساری گیسیں باہر نکل جاتی ہیں، خلا میں اڑ کر غائب ہو جاتی ہیں، اور ہر وقت خلا سے جو پتھروں کی بارش ہوتی رہتی ہے، شہاب ثاقب برستے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے زمین میں کسی جاندار کا 1 منٹ زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا۔ لیکن اس غلاف کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایسا 2 طرفہ انتظام کیا ہے، نیچے کی ساری گیسیں ٹکرا کر واپس آ جاتی ہیں، اوپر کے سارے پتھر وہیں ٹکرا کر جل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اوپر کی چیزوں کو، اوپر سے آنے والی مصیبتوں کو اوپر واپس کر دیتا ہے غلاف، اور نیچے سے جانے والی ہواؤں اور فضا اور پورے گیسوں کو نیچے واپس کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، لوٹا دینے والے آسمان کی قسم، جو نیچے کی چیزوں کو نیچے لوٹاتا ہے، اوپر کی چیزوں کو اوپر لوٹاتا ہے، کیونکہ سما کا لفظ سموون سے بنا ہے، اور سموون کے معنی بلندی، تو ہم سے اوپر جتنی چیزیں ہیں سب سما میں شامل ہیں، کوئی قریب ہیں کوئی دور ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بادل کو بھی بعض مقامات پر سما کہا ہے، کیونکہ وہ بھی بلندی پر ہوتا ہے نا۔ فرمایا ہم آسمان سے بارش برساتے، وہ ہمارے قریب کا آسمان ہے، وہ ہے۔ جتنی گیسوں کی ضرورت ہے وہ ساری گیسیں اللہ نے بنائی، جتنے پانی کی ضرورت ہے وہ پانی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ کسی اور جگہ چونکہ اللہ نے زندہ مخلوق نہیں بنایا تو وہاں پانی نہیں ہے، وہاں آکسیجن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف زمین میں نہیں، صرف چاند و سورج میں نہیں، پوری کائنات میں جہاں تک جا سکتے ہو اور جہاں تک تم دیکھ سکتے ہو، دیکھ کر کے بتاؤ، تمہیں کہیں فرق نہیں ملے گا۔ فارجع البصر هل ترى من فطور، پھر سے دیکھو، غور سے دیکھو، کہیں تمہیں کوئی نقص ملتا ہے، کہیں تم کسی کمی کی نشاندہی کر سکتے ہو۔ ثم ارجع البصر کرتين، پھر دیکھو اور 2 مرتبہ دیکھو۔ ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، تھک کر تمہاری نظر واپس آ جائے گی، تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز میں کوئی کمی نہیں مل سکے۔ کتنی مرتبہ دیکھنے کا حکم دیا؟ پہلے فرمایا فرجع البصر، ایک بار دیکھو، پھر فرمایا ثم ارجع البصر کرتين، اور 2 مرتبہ اور دیکھو، 3 بار دیکھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ کائنات کا مطالعہ کرنے کے لیے انسان کے پاس صرف 3 ذرائع ہیں۔ آنکھ سے دیکھنا، جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، بادلوں کو دیکھتے ہیں۔ دوربین لگا کر کے زمین سے دیکھنا رصدگاہوں میں، اور کیمرے بھیج کر دیکھنا خلائی گاڑیوں کے ذریعے، جیسے آج کل مریخ کا مطالعہ ہو رہا ہے، بعض دوسری جگہوں کا مقامات کا مطالعہ ہو رہا ہے، تو یہ گویا یہ انسان کی ایک مصنوعی آنکھ ہے جس کو بھیج دیا جاتا ہے۔
چوتھا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تین ہی ذریعے ہیں انسان کے پاس کائنات کو دیکھنے کے۔ اللہ نے 3 مرتبہ دیکھنے کا حکم دیا، 3 دفعہ دیکھو، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھو، دوربین لگا کر کے بھی دیکھو، اپنی بنائی ہوئی خلائی گاڑیوں کے ذریعے کیمرے بھیجو اور دیکھو، اور اس کے بعد کہیں انگلی رکھ کر کے بتاؤ۔ یہی مضمون ہے جس کو قرآن نے دوسرے انداز میں بیان کیا، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ تسبیح کے معنی ہے یہ اعتراف کرنا کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے، اللہ کا ہر کام بے عیب ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کوئی عیب ہو تو تلاش کر کے بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کس کام کے لیے بنایا ہے وہ چیز خود بتلاتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی تشریف آوری کے بعد انبیاء کرام کی دعوت میں 2 بنیادی باتیں ہوتی تھیں۔ ایک بات، اس کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں۔ کائنات کا نظام خود اس کی گواہی دیتا ہے، پوری کائنات اس کی گواہی دیتی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ایک ذرے سے لے کر کے پہاڑ تک سب کی تخلیق کی ترتیب ایک ہی ہے، سب آئٹم سے بنے، کہیں چھوٹا مجموعہ ہے کہیں بڑا مجموعہ ہے۔ زمین سے لے کر کے آسمان تک جتنی کائنات اب تک دریافت ہو سکی ہے، اور وہ بہت تھوڑی ہے، اور جتنی دریافت ہو گئی ہے اس میں کروڑوں نوری سال کے فاصلے ہیں۔ کائنات کے فاصلوں کو کلومیٹر سے نہیں ناپا جا سکتا، ملین اور بلین کلومیٹر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کائنات کے فاصلوں کو روشنی کی رفتار سے ناپا جاتا ہے، اور روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ ہماری پوری زمین کا قطر صرف 24,000 کلومیٹر ہے۔ سورج سے ہماری زمین کا فاصلہ تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، 14 کروڑ اعشاریہ کچھ، اور روشنی کے لیے یہ فاصلہ کتنا ہے؟ 8 منٹ کا۔ سورج سے جب روشنی چلتی ہے تو صرف 8 منٹ میں ہماری زمین پر آ جاتی ہے۔ کائنات کے جو فاصلے ہیں، جو معلوم کائنات ہیں، جن کا انسان کسی بھی ذریعے سے اب تک مطالعہ کر سکا ہے، اپنی رصدگاہوں میں بیٹھ کر وہاں سے آنے والی روشنیوں کے ذریعے مطالعہ کیا ہو، یا اپنی خلائی گاڑیوں کے ذریعے، اپنے بھیجے گئے کیمروں کے ذریعے مطالعہ کیا ہو، جتنا انسان اب تک دیکھ سکا ہے اس کے فاصلے کروڑوں نوری سال کے ہیں۔ 1 کلومیٹر کی رفتار سے سفر کرنے والی روشنی اگر اس پار سے اس پار تک جائے تو کروڑوں سال لگے۔ اتنی بڑی کائنات میں انسان کو آج تک کہیں کوئی فرق نہیں ملا کہ یہاں کی ترتیب دوسری ہو، وہاں کی ترتیب دوسری ہو، یہاں کی بناوٹ کچھ اور ہو، وہاں کی بناوٹ کچھ اور ہو۔ یہ تو ہے، کچھ گیسیں یہاں ہیں وہاں نہیں ہیں، یہاں غلاف ہے وہاں نہیں ہے، لیکن جو چیز جہاں ہے اس کی تخلیق کی ترتیب وہی ہے، اگر وہ چیز دوسری جگہ ہے تو وہاں بھی وہی ہے۔ یہ ترتیب بتلا رہی ہے کہ ان سب کو بنانے والا ایک ہے، اور وہ صرف بنانے والا نہیں ہے، وہی کنٹرول کرنے والا ہے، وہی سنبھالنے والا ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے
وہی کنٹرول کرتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ کبھی جھپکی لگتی ہے. تو بیٹھے بیٹھے ہم تھوڑا سا جھپکی لے لیتے ہیں، اس کو اونگ کہتے ہیں، اس کو عربی میں سنہ کہتے ہیں. کبھی سیکنڈ کے ہزاروں حصے کیے جائیں تو ایک حصے کے لیے بھی اللہ کی آنکھ نہیں جھپکتی. ہر وقت اللہ تعالیٰ کائنات پر کڑی نظر رکھتے ہیں اور پوری کائنات اللہ کے کنٹرول میں. ہماری جو کہکشاں ہے ملکی وے، جس کے ایک کونے میں ہمارا سورج کا خاندان ہے. جیسے ہندوستان کے نیچے ایک چھوٹا سا قطرہ جیسا نظر آتا ہے نا سری لنکا، ایسے ہی یوں سمجھیں کہ ملکی وے کا ایک چھوٹا سا کنارہ ہے جس میں ہمارا سورج ہے اور سورج کے گرد چکر لگانے والے سارے سیارے ہیں. یہ سورج کا خاندان کہا جاتا ہے. اس ایک کہکشاں میں کروڑوں سیارے ہیں، اور اس زمانے کے فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں ایسی کروڑوں کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں. ایک زمانے میں ملحدین کہتے تھے ایک ایک مومن کو اتنی بڑی بڑی جنتیں ملیں گی تو یہ جنتیں ہوں گی کہاں؟ ایک ایک مومن کو اگر زمین سے ہزار ہزار گنا بڑی جنتیں دے دی جائیں تب بھی وہ ایک کہکشاں کے برابر بھی جگہ نہیں گھیر پائیں گی، اور ایسی کروڑوں کہکشائیں. اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور جسے اللہ کی بڑائی کا تھوڑا سا احساس ہو جائے وہ تکبر کی غلطی کبھی نہیں کر سکتا. ایک قطرے سے پیدا ہونے والا، ایک حقیر اور معمولی قطرے سے پیدا ہونے والا انسان اپنے کو بڑا سمجھے، اپنے کو کچھ سمجھے، اس سے بڑی ناسمجھی اور نادانی کچھ نہیں ہو سکتی. ایک مرتبہ ایک اللہ والے جا رہے تھے کسی راستے پر، بارش ہوئی تھی جیسے آج کل آپ کے شہر میں بارش ہو رہی ہے. اب جب بارش ہوتی ہے تو کہیں کہیں پانی جمع ہو جاتا ہے، کہیں کیچڑ ہو جاتا ہے. اصل میں آپ لوگ اس پر اتنا وزن لاد دیتے ہیں، اس کی برداشت تو ٹھیک ہے، اگر لگانا ہے تو لے آئیے. ٹھیک ہے. تو بارش ہوئی تھی، ذرا کیچڑ تھا، پانی تھا. وہ بیچارے اللہ کے ولی جا رہے تھے، معمولی سی چپلیں پہنے تھے. ان کی چپل سے چھینٹ اڑی اور ماشاءاللہ ایک بڑے دولت مند با اثر مشہور آدمی وہاں سے نکل رہے تھے، ان پر چھینٹ پڑ گئی. اب کوئی جان بوجھ کے تو کرتا نہیں، لیکن ان کو احساس تھا کہ میں کچھ ہوں. کم از کم میں کھڑے کھڑے ایک محلہ تو خرید سکتا ہوں. انہوں نے ان کو گور کر کے دیکھا اور کہا دیکھ کے نہیں چلتے؟ ان کا بھائی غلطی ہو گئی، دیکھ کے تو چلتا ہوں لیکن اندازہ نہیں تھا، معذرت چاہتا. ایسی کیسی غلطی؟ بعض لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی معذرت بھی نہیں قبول کرتے. اور خوب یاد رکھو، جو دوسروں کی معذرت نہیں قبول کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن ان کی بھی کوئی معذرت نہیں قبول کریں گے. فرمائیں گے پورا پورا حساب دو، کامیاب ہو سکو تو جنت میں جاؤ ورنہ سیدھے جہنم میں چلے جاؤ. اور حساب کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر اللہ حساب لینے پر آ جائیں تو ہم گناہوں کا کیا حساب دیں گے، ہم اپنی نیکیوں کا بھی حساب نہیں دے سکتے. ہم اپنے ذکر و تلاوت کا حساب نہیں دے سکتے، ہم اپنی نمازوں کا حساب نہیں دے سکتے، ہم اپنے رکوع اور سجدے کا حساب نہیں دے سکتے. اگر اللہ پوچھ لیں اچھا جتنا خشوع ہونا چاہیے تھا اتنا تھا تمہاری نماز میں، جتنی توجہ سے تم کو
تلاوت کرنی چاہیے تھی، اتنی توجہ سے تم نے تلاوت کی، وہاں تو اللہ کی رحمت کے سوا دوسرا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں دوسروں کے لیے رحمت نہیں ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو دوسروں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں رحمان انہی کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا۔ لوگوں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جن کو دوسروں کو معاف کرنا نہیں آتا وہ اس کی امید نہ رکھے کہ اللہ ان کو معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، لوگوں کو چاہیے کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو اسے معاف کر دیا کریں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تو وہ بہرحال سیٹ صاحب تھے، مشہور آدمی تھے، وہ کاہے کو معذرت قبول کرتے؟ یہ اللہ کے ولی نے کہا کہ غلطی ہو گئی مجھ سے، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، میں معذرت نہیں دیکھ کے چلا کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا خیر میں دیکھ کے تو چل رہا تھا، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، مجھے خوب پتہ ہے آپ کون ہیں، مجھے خوب پتہ ہے کہ آپ کون ہیں۔ کیا پتہ ہے بتلاؤ؟ کہا آپ اپنی ابتدا میں ایک ناپاک قطرہ تھے، انتہا میں ایک سڑی ہوئی لاش ہوں گے، اور فی الحال آپ ایک بڑی مقدار میں گندگی اپنے جسم کے اندر لے کر پھر رہے ہیں، خون گندا باہر نکل جائے تو وضو ٹوٹ جائے، کپڑے میں لگ جائے تو اس کپڑے کو پہن کر نماز نہ، بدن کا پانی نکلے تو وہ ناپاک، بدن کا فضلہ نکلے تو وہ ناپاک، کیا ہے ہمارے جسم کے اندر؟ تو یہ اس ایک آدمی کی حقیقت نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کی حقیقت ہے۔ اپنے کو بڑا صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو اللہ کی بڑائی سے واقف نہیں ہے۔ اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کتنی بڑی ہے، لیکن اتنی بڑی کائنات کا ہر ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کو بنانے والا ایک ہے اور وہ بے عیب ہے۔ یہ کروڑوں کہکشائیں ہیں جو حرکت کر رہی ہیں مسلسل، یہاں ہر چیز حرکت کر رہی ہے، ہماری زمین ہر وقت حرکت کر رہی ہے، کہتے ہیں زمین سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے، سورج بھی ہر وقت سفر کر رہا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، سورج بھی اپنے ٹھکانے کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہکشاں کے مرکز کے ارد گرد سورج چکر لگا رہا ہے، کہکشاں بھی حرکت کر رہی ہے، حتیٰ کہ حرکت کرتے کرتے کہکشائیں ایک دوسرے کے اندر یوں داخل ہو جاتی ہیں، کروڑوں سیارے ادھر کروڑوں سیارے ادھر، اور کہکشائیں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں، اور حرکت کرتے کرتے جتنے دنوں میں اللہ چاہتے ہیں، جتنے ہزاروں سال میں اللہ چاہتے ہیں، کہکشائیں یوں پار ہو جاتی ہیں، ادھر کی کہکشاں ادھر چلی جاتی ہے، ادھر کی کہکشاں ادھر چلی جاتی ہے۔ آج تک کوئی تصادم نہیں ہوا، آج تک کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کون ہے سنبھالنے والا؟ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، اگر کسی چھوٹے برتن میں، عام طور سے جن میں مہمانوں کا ہاتھ دھلاتے ہیں، اگر کوئی دوسرا پانی ڈالے تو پانی پھیلتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دھونے والے ہاتھ کو کنٹرول کرنے والا دماغ الگ ہے، پانی ڈالنے والے ہاتھ کو کنٹرول کرنے والا دماغ الگ ہے۔ اس دماغ کو نہیں معلوم کہ اس دماغ نے کب ہاتھ کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، کب ہاتھ کو پیچھے ہٹانے کا حکم دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے یہ ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو پانی نہیں پڑتا،
کبھی یہ ہاتھ پیچھے آتا ہے پانی پڑ جاتا ہے، یہاں پانی کی ضرورت ہے تو یہاں پڑتا ہے، یہاں پانی کی ضرورت ہے تو یہاں پڑتا ہے۔ اسی لیے اکثر میں میزبانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ برتن پانی کبھی میرے ہاتھ میں دے دیں، میں دھو لوں گا، اور پھر میں ان کو سمجھاتا ہوں دیکھو اب جب دونوں ہاتھوں کو کنٹرول کرنے والا ایک دماغ ہو گیا تو اب پانی نہیں پھیلتا۔ ایک پانی کو پھیلاؤ سے نہیں روکا جا سکتا اگر دو دماغ کنٹرول کر رہے ہوں، تو اس کائنات کو تصادم سے کیسے روکا جا سکتا تھا اگر ایک سے زائد دماغ اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے۔ اسی مضمون کو قرآن نے بیان کیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر یہاں اللہ کے سوا کئی معبود ہوتے، کئی خدا ہوتے تو یہ اب تک لڑ بھڑ کر ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو گئی ہوتی۔ تو ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ اکیلے، اور ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ بے عیب ہے، اللہ کی ذات کامل ہے، اللہ کا ہر کام کامل ہے، اللہ کی ذات بے عیب ہے، اللہ کا کیا ہوا ہر کام بے عیب ہے۔ یہ معنی ہے تسبیح کے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تعریف نہ کر رہی ہو، اللہ کی تسبیح نہ بیان کر رہی ہو سکتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی آواز بھی دی ہو، کوئی مخصوص انداز بھی دیا ہو، لیکن ہر چیز کا وجود اس کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے، اللہ ہی کی ذات قابل تعریف ہے۔ جو بے عیب ہوگا وہی تو قابل تعریف ہوگا، جس کا کام مکمل ہوگا وہی تو قابل تعریف ہوگا۔ ایک بچہ لکھ کر کے لائے تو استاذ بہت خوش ہوتا ہے، خصوصی مارکس دیتا ہے، امتیازی نشان لگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بہت اچھا کام کیا، حالانکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا کاتب نہیں ہے، سب سے بڑا خطاط نہیں ہے، لیکن اس نے کچھ بہتر کام کیا۔ کوئی انسان کتنا بھی اچھا کام کرے، انسان کا کوئی کام عیب سے خالی نہیں ہو سکتا، اس لیے کوئی انسان حقیقی معنوں میں تعریف کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کام صرف ہر طرح کے عیب سے خالی ہے، اس لیے صرف اللہ کی ذات حقیقی معنوں میں تعریف کے قابل ہے۔ انسانوں کو سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت میں پہلے جز پر اشکال ہوا، ایک خدا اتنا بڑا نظام کیسے سنبھال سکتا؟ کیوں؟ ان کو پریشانی ہوئی، ایک بس کو اکیلا ڈرائیور نہیں سنبھال پاتا، اس کو کنڈکٹر چاہیے، ایک ٹرین کو اکیلا ڈرائیور نہیں سنبھال پاتا، اس کو گارڈ چاہیے، ایک حکومت کو کوئی اکیلا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نہیں سنبھال پاتا، اس کو کیبنٹ چاہیے، اس کو منسٹر چاہیے، اس کو معاونین چاہیے۔ تو انسان نے یہ سمجھا جیسے انسان کمزور ہے ایسے ہی اللہ کمزور ہو۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، انسان ہو یا جنات ہو یا فرشتے ہوں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی اس سے شان نہیں گھٹتی کہ وہ اللہ کے دربار میں ایک معمولی بندے بن کر حاضر ہوں، اور یہی حال مقرب فرشتوں کا بھی ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے جس کو جس کام کے لیے چاہا ہے لگا رکھا ہے، جس کو جس ڈیوٹی پر چاہے ہے اللہ نے لگا دیا ہے، لیکن اللہ ان میں سے کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ اللہ کے محتاج ہیں، وہ اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، اس لیے کہ جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھے۔ اگر اللہ محتاج ہوتے تو ان سب کے وجود سے پہلے اللہ نہ ہوتے نا، کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ تھے، اور جب کچھ نہ رہے گا، اگر ایسا کرتے اللہ کی کچھ نہ رہے گا تب بھی اللہ رہے گا۔ سورہ قیامہ جس کی تلاوت کیجیے، ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کرام کی دعوت کے دو جز ہوتے ہیں بنیادی، ایک توحید کہ اللہ اکیلے ہیں، اور ایک آخرت کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے۔ جس کے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ اکیلے ہے، میں ہر وقت پابند ہوں اللہ کے حکم کا، مجھے پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، اور مجھے اللہ کے پاس واپس جا کر حساب دینا ہے، اس کے لیے نبوت ضرورت بن جاتی ہے۔ نبوت کے بغیر اس کا کام نہیں چل سکتا، اس لیے کہ جب اللہ اکیلے ہیں
اور اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنی ہے اور اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے، اللہ پوری زندگی کا حساب لیں گے اور اللہ سے ملاقات نہیں ہوتی، اللہ سے بات نہیں ہوتی، تو پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اور معلوم کیسے ہوگا کہ کن بنیادوں پر حساب لیا جائے گا؟ اس اللہ نے اپنی مرضی کو بتلانے کے لیے اور جن بنیادوں پر حساب ہوگا ان بنیادوں کو بتلانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ بندے اور اللہ کے درمیان کا واسطہ اور وسیلہ ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام اصل میں توحید اور آخرت کی دعوت دیتے تھے۔ جب توحید اور آخرت سمجھ میں آ جاتی تھی تو انسان کی نبوت ضرورت بن جاتی تھی، پھر وہ تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتا تھا پیغمبر پر اور ان کے طریقے پر چلتا تھا۔ آج ہماری زندگیوں میں جو سنتوں کا اہتمام نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہ دونوں عقیدے کمزور ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ بھی کمزور ہے اور سب سے زیادہ آخرت کا عقیدہ کمزور ہے۔ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کے بعد حساب دینا، یہ عقیدہ کمزور ہو گیا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے اس کی زندگی 100% سنتوں کی پابند ہو جاتی ہے، وہ سنت کے خلاف کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ پھر اسے معلوم ہے جب مجھے اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے اور ہر چیز کا حساب دینا ہے، اپنے اٹھنے کا، اپنے بیٹھنے کا، اپنے کھانے کا، اپنے پینے کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کے حساب کے لیے معیار بنایا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، تو میں اپنا نقصان کیوں کروں، اپنے پیروں پہ کلہاڑی کیوں ماروں؟ انسانوں کو اور زمانے میں اس پر اشکال ہوا چونکہ انسانوں نے اللہ کو بھی اپنی طرح کمزور سمجھ کے ایک اللہ اتنی بڑی کائنات کو کیسے بنائیں گے، کیسے چلائیں گے؟ کوئی تو چاہیے نا، کوئی مددگار چاہیے، کوئی معاون چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بھی ایک کیبنٹ ہونی چاہیے، اس میں بھی کچھ منسٹر ہونے چاہیے۔ تو اگر اللہ نے نہیں بنایا تو بندے خود بنا لیتے۔ دوسری بات، ہر زمانے میں لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے، اور وجہ کیا ہے اس کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ انسان کو جو ہوتا نظر آتا ہے اس کو مان لیتا ہے، جو نظر نہیں آتا اس کو نہیں مان رہا ہوگا۔ آدمی کی یہ سمجھ میں نہیں آتا جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو دوبارہ زندگی کون دے گا، کیسے ملے؟ ایک مرتبہ ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ اللہ کہتے ہیں اس میں غور کرو، پہلی بار کیسے پیدا ہوئے؟ جس نے تمہیں پہلی بار بنایا کیا وہ بنا کر بنانا بھول گیا، یا اس نے اپنی بنانے کی فیکٹری بند کر دی؟ ماں کے پیٹ میں جب بچہ بنتا ہے تو کوئی ہڈی ہوتی ہے؟ بنتا ہے نا؟ ایسا نہیں ہے کہ 1000 سال پہلے بچے بنے تھے اس کے بعد بننا بند ہو گئے، ابھی بھی بن رہے ہیں نا۔ روزانہ تقریباً 25 لاکھ بچے دنیا میں پیدا ہوتے اور لگ بھگ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتے ہیں، تو مسلسل بن رہے ہوتے ہیں نا۔ کوئی بالکل پہلے مرحلے میں، کوئی دوسرے مرحلے میں، کوئی آخری مرحلے میں ہے، کوئی نطفہ ہے، کوئی علقہ ہے، کوئی مضغہ ہے، کسی کی ہڈیاں بن گئی ہیں، کسی کی ہڈیوں پر گوشت چڑھ رہا ہے۔ یہ عمل ہر وقت پوری دنیا میں ہو رہا ہے، آپ کے شہر میں بھی ہو رہا ہے، اور یہ سارے کام ہر جگہ مسلسل ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سال میں کوئی ایک مہینہ آتا ہے اسی میں انسانی بچے پیدا ہوتے ہوں، سب ایک ساتھ بنتے ہوں اور ایک ساتھ پیدا ہوتے ہوں۔ کوئی ایک دن پہلے پیدا ہوا، کوئی ایک دن بعد پیدا ہوا، کوئی ایک مہینہ پہلے پیدا ہوا، کوئی ایک مہینہ بعد پیدا۔ یہ مسلسل کون بنا رہا ہے؟ وہی تو بنا رہا ہے جس کے بنانے پر تمہیں شبہ ہو رہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد کیسے بنائے گا۔ ایک مرتبہ ایک بوسیدہ ہڈی لے کر کے آیا ایک شخص، مکہ مکرمہ کا ایک مشرک، کسی پرانی قبر سے بوسیدہ ہڈی لے کر کے آیا، اور جب ہڈی بہت بوسیدہ ہو جاتی ہے تو وہ بھربھری ہو جاتی ہے، اگر اس کو دبا دیا جائے تو چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اس نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں ہاتھ سے اس کو دبایا، ہڈی چور ہو گئی، اور کہا یا محمد من یحیی العظام وہی رمیم، جب یہ ہڈیاں اس طرح بوسیدہ ہو جائیں گی تو انہیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ آسمان سے جواب آیا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، آپ فرما دیجئے جس نے ان ہڈیوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی دوبارہ پیدا کرے، اور پہلی مرتبہ صرف ہماری نہیں پیدا کیا تھا، آج بھی پیدا ہو رہا ہے۔ وہاں کون سی ہڈی ہوتی ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی ہڈی بنتی ہے، کوئی ہڈی ہوتی ہے پہلے سے؟ گوشت بنتا ہے، کوئی گوشت ہوتا ہے پہلے سے؟ بال بنتے ہیں، کوئی بال ہوتا ہے پہلے سے؟ آنکھیں بنتی ہیں، کان بنتے ہیں، ایک قطرہ، اور اس پورے قطرے سے بھی انسان کی تخلیق نہیں ہوتی۔
اس قطرے کے اندر اتنے باریک باریک جراثیم ہوتے ہیں کہ اگر ان جراثیم کو ایک بال پن کے اوپر جمع کر دیا جائے تو لاکھوں کی مقدار میں جمع ہو جائے. اتنے باریک باریک جرثومے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک جرثومے سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرماتے ہیں. ایک جرثومہ جو ایک بیضے کے اندر داخل ہوتا ہے اور دونوں مل کر کے پھر ایک نطفہ بنتے ہیں, جس کو قرآن نے النطفۃ الامشاج کہا ہے. یہ دونوں مل کر کے ایک بنتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے سارے خلایا پیدا ہوتے ہیں. اسی سے اللہ آنکھ بناتے ہیں, اسی سے اللہ کان بناتے ہیں, اسی سے اللہ دل بناتے ہیں, دماغ بناتے ہیں, پھیپھڑے بناتے ہیں, اور ہر چیز جتنی بڑی ہونی چاہیے اتنی بڑی بناتے ہیں. جتنا اس کا فنکشن ہونا چاہیے اس کے مطابق اس کو بناتے ہیں. جو اللہ مسلسل بنا رہے ہیں اس اللہ کے بارے میں تمہیں شبہ ہوتا ہے کہ دوبارہ کیسے بنائیں گے؟ اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور کہاں سے بنا رہے ہیں؟ اسی زمین سے بنا رہے ہیں جس زمین میں ہم رہتے ہیں. اسی زمین سے غذائیں آتی ہیں جو ماں کے پیٹ میں جاتی ہیں. اسی غذا میں یہ سارے اجزاء پہنچتے ہیں. لوہا بھی جا رہا ہے, تانبا اور پیتل بھی جا رہا ہے, دوسرے اجزاء بھی جا رہے ہیں. جسم کے اندر کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ زمین کے جتنے اجزاء ہیں تقریباً وہ سارے عناصر انسانی جسم کے اندر ہوتے ہیں. وہ سارے عناصر غذاؤں کے ذریعے جا رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بنا رہے ہوتے ہیں. اور مرنے کے بعد اسی زمین میں تو ہم چلے جائیں گے. اسی زمین سے اللہ دوبارہ بنا دیں گے تو کون سی حیرت کی بات ہے؟ اسی زمین سے ابھی بنا رہے ہیں, مسلسل بنا رہے ہیں. ابھی ماں کے پیٹ کے اندر بنا رہے ہیں, کل قبر کے پیٹ کے اندر بنا دیں گے. اور قبر کے پیٹ کے اندر بنانا آسان ہے, ماں کے پیٹ کے اندر بنانا مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قبر کے پیٹ میں تو سارا مٹیریل وہی موجود ہوگا. ماں کے پیٹ میں تو اس مٹیریل کو کتنی مرتبہ تبدیل کر کے پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ. جن اجزاء کے ذریعے انسان کا جسم بنتا ہے, پہلے ان اجزاء کو اللہ تعالیٰ درختوں کی جڑوں کے ذریعے ایک شکل دیتے ہیں اور پھلوں میں پہنچاتے ہیں, سبزیوں میں پہنچاتے ہیں, غلوں میں پہنچاتے ہیں اور ایسا تبدیل کر دیتے ہیں. کبھی آپ پالک کا پتا توڑ کر کے نکالیے, اس کے اندر سے لوہا ملے گا آپ کو, لیکن پوچھئے کسی ڈاکٹر صاحب سے, وہ کہتے ہیں اس میں لوہا ہے. کہیں لوہا ہے, کہیں چونا ہے, کہیں کوئی اور دھات ہے, کہیں دوسری چیز ہے. یہ سارے زمین کے اجزاء, ان کو اللہ ایک نئی شکل دیتے ہیں اور اس کے بعد ماں اس کو کھاتی ہے, کھانے کے بعد ہضم کرتی ہے, پھر وہ خون کی شکل میں شامل ہو جاتے ہیں, پھر وہ خون جسم کے اندر جاتا ہے, پھر اس کو اس کی اصلی شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے اور پھر جس جز کی جہاں ضرورت ہے. یہ کام زیادہ مشکل ہے یا زمین کے اندر وہیں سے لے کر وہیں بنا دینا زیادہ مشکل ہے؟ اللہ کی قسم, ماں کے پیٹ میں انسان کو بنانا زیادہ مشکل ہے زمین کے پیٹ میں بنانے کے مقابلے میں. جو اللہ ماں کے پیٹ میں بنا رہا ہے اس اللہ کے لیے زمین کے پیٹ میں بنانا کیا مشکل ہے؟ لیکن بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ اس لیے نہیں سمجھ میں آتی کہ اللہ کی عظمت سے واقفیت نہیں ہے. انسان اپنے اوپر قیاس کرتا ہے, سمجھتا ہے جتنا میں کمزور ہوں اتنے اللہ کمزور ہے, جو میں نہیں کر سکتا وہ اللہ نہیں کر سکتے, اور جس کام کو دیکھ رہا ہے اس کو مان لیتا ہے. قیامت کے دن انسانوں کا قبروں سے اٹھنا اس سے زیادہ مشکل ہے جتنا انسانی بچوں کا دنیا میں پیدا ہونا مشکل ہے. اگر نہ ہو رہا ہوتا یہ واقعہ تو انسان اس سے زیادہ اس کا انکار کرتا. انسانی پیدائش کا کوئی انکار نہیں کرتا اور قیامت کا انکار کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کو پیدا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. یہ ہے انسان کی کمزوری. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. اللہ نے قیامت کی دلیل دینے کے لیے انسان سے فرمایا, اگر تمہیں قیامت کی دلیل چاہیے تو اپنی ذات کے اندر جھانک کر کے دیکھو, تمہیں قیامت کی دلیل مل جائے گی. اسی طرح جھانکو جس طرح میں نے شروع میں گفتگو کی ابتدا میں کہا تھا, مچھلی کے پر چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے کہ اس کو تیرنے کے لیے بنایا گیا ہے. پرندے کے پر بڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ اس کو اڑنے کے لیے بنایا گیا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایک اخلاقی وجود عطا فرمایا ہے. وہ موحد ہو یا مشرک ہو, کسی خدا کو مانتا ہو یا کسی کو نہ مانتا ہو, لیکن اس کے اندر اخلاقی شعور موجود ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اخلاقی اعتبار سے انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے ساری دنیا میں قوانین بنائے جاتے ہیں, دستور بنائے جاتے ہیں, پولیس کا محکمہ قائم کیا جاتا ہے. کیا جنگلوں میں بھی کوئی دستور ہوتا ہے؟ شیر ہرن کا شکار کرتا ہے, آپ کر لیں تو
زندگی میں ایک مرتبہ کر لیں، غلطی مت کیجیے گا۔ بعض لوگوں نے غلطی کی تھی، بہت بھگت چکے ہیں، بلکہ بعض علاقوں میں تو ہرن کو ہرن کہنے کے بجائے جس نے غلطی کی تھی اس کا نام دیتے۔ سمجھ گئے ہوں گے سمجھدار؟ شیر مسلسل شکار کرتا ہے، آج تک کسی کورٹ میں شیر پر کوئی مقدمہ چلا؟ یہ تو ہوتا ہے کہ جن ہرنوں کی نسل کو بچانا مقصود ہو ان کے لیے جنگل گھیر دیے جاتے ہیں، ان کو کسی خاص جگہ پر لے جا کر کے رکھا جاتا ہے، لیکن شیروں پر کوئی مقدمہ نہیں چلتا، وہاں کوئی پولیس کا محکمہ نہیں قائم کیا جاتا جو ان کو روکے ٹوکے۔ کوئی آدمی کسی کو نقصان پہنچا دے تو اسے گرفتار کیا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ بچھو کے سامنے جو چیز آ جائے بچھو اس کو ڈنگ مارتا ہے، اس سے بچنے کے لیے بچھو کو مار ڈالا جائے یہ الگ بات ہے، لیکن کوئی بچھو پر اس لیے مقدمہ نہیں چلاتا اور کوئی بچھو کو اس لیے نہیں مارتا کہ ڈنگ کیوں مارتا ہے، وہ خطرناک چیز ہے اس لیے مار دیں۔ سانپ کاٹتا ہے، کوئی آدمی کسی کو زہر کا انجیکشن لگا دے اور پکڑا جائے تو اس کو موت کی سزا دی جائے گی، لیکن سانپ کتنوں کو مارتا ہے؟ کسی عدالت میں اس پر آج تک مقدمہ چلا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اخلاقی شعور نہیں عطا فرمایا۔ انسان کو اللہ نے اخلاقی شعور عطا فرمایا۔ انسان اخلاقی اعتبار سے کاموں میں فرق کرتا ہے، دنیا کا ہر آدمی اس کا اعتراف کرتا ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ مومن ہو، کافر ہو، ایک اللہ کا پجاری ہو، سینکڑوں خداؤں کا پجاری ہو، اس کائنات کے کسی بنانے والے کو نہ مانتا ہو لیکن اس کو مانتا ہے۔ سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، انصاف کرنا اچھی بات ہے، نا انصافی کرنا، ظلم کرنا بری بات ہے، حقوق ادا کرنا اچھی بات ہے، کسی کا حق دبانا بری بات ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اخلاقی شعور۔ جن لوگوں کو اپنے جھوٹ پر فخر ہوتا ہے، جو ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں، وہ چپراسی ہوں یا بڑے چپراسی ہوں، آج کل تو بڑے عہدیدار اپنے کو بڑے شوق سے چپراسی کہتے ہیں، جن کو اپنے جھوٹ پر بڑا فخر ہوتا ہے، بڑا ناز ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول کر ساری دنیا کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، ان سے کوئی جھوٹ بولے تو ان کو غصہ آتا ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ غصہ آتا ہے۔ غصہ کیوں آتا ہے بھائی؟ اگر جھوٹ بولنا اتنی اچھی بات ہے، آپ کو جھوٹ بولنے پر فخر ہے، تو جو آپ سے جھوٹ بولے آپ کو اسے انعام دینا چاہیے، لیکن آپ کو جھوٹ پر غصہ آتا ہے اس لیے کہ آپ بھی جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں۔ آپ کے اندر بھی یہ شعور ہے کہ جھوٹ اچھی چیز نہیں ہے، اگرچہ دنیا کی لالچ میں آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اس کی بھی وجہ بتلائی ہے قرآن نے، میں آؤں گا انشاءاللہ اس آیت، اس کی بھی وجہ بتلائی ہے کہ پھر انسان غلطیاں کیوں کرتا ہے اور جان بوجھ کر غلطیاں کیوں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس غلطی کو دوسرے سے اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگ جن کی ہر بات گالی سے شروع ہوتی ہے اور گالی پہ ختم ہوتی ہے، تو کسی کو نہیں چھوڑتے، ہر ایک کو گالی دیتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں مجھ سے کوئی بچ نہیں سکا، مجھ سے کوئی بچ کے نہیں نکل سکتا۔ اپنی گالیوں پر جن کو بڑا فخر ہوتا ہے، کوئی ان کو گالی دے دے تو وہ اپنے گھر میں چائے کی دعوت دیتے، سبحان اللہ آج تو مزہ آ گیا، آپ نے مجھے بڑی پیاری گالی دی، میرے گھر تشریف لائیے، چائے پی کر کے جائیے۔ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیوں غصہ آتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر یہ شعور موجود ہے کہ گالی اچھی چیز نہیں، اگرچہ انسان اپنے لیے پسند کر رہا ہے، اپنے کبر کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے، دنیا کی لالچ کی وجہ سے انسان غلطی پر غلطی کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اصل میں تم آخرت کو نظر انداز کرتے ہو، تمہاری نظر میں دنیا سب کچھ، نافرمانوں سے کہا جا رہا ہے تمہاری نظر میں دنیا سب کچھ ہے، اس لیے تم غلطیاں کرتے ہو، تمہیں جھوٹ میں دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے، تمہیں گالی میں اپنی بڑائی نظر آتی ہے، تمہیں لگتا ہے اس سے میری شان اونچی ہو جائے گی، تمہیں میری عزت بڑھ جائے گی، اور تمہیں آخرت کا یقین نہیں، اس لیے تم یہ غلطیاں کرتے ہو، لیکن اس کے اندر کا شعور کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔
نہ بیدار ہو اس کی اپنی گالیوں پر اور نہ بیدار ہو اس کی اپنی بد اخلاقیوں پر، لیکن کوئی اور اس سے بد اخلاقی کرے تو اس کا شعور بیدار ہو جاتا ہے۔ اور اسی گالی دینے والے سے کوئی محبت کی بات کرے، ہم آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، آپ تو بہت نیک آدمی ہیں، اگرچہ وہ بھی جانتا ہے کہ میں اچھا نہیں ہوں، لیکن کوئی تعریف کر دے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، کم از کم اس کو ایک چائے تو پلا ہی دوں، اس نے میری تعریف کی۔ تعریف ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، حالانکہ جھوٹی تعریف ہے، اس کے باوجود یہ لگتا ہے اچھا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں، چلو غنیمت ہے کہ لوگ مجھے اچھا تو سمجھ رہے ہیں۔ یہی اخلاقی شعور ہے جس نے پوری دنیا کے انسانوں کو مجبور کیا ہے قانون سازی پر۔ اگر دنیا کے تمام انسانوں کی زندگی ایک جیسی ہوتی اور اگر انسانوں کی زندگی کے ہر عمل کا ایک انجام ہوتا، کوئی سچ بولے یا جھوٹ بولے ایک انجام ہے، تو پھر عدالتوں کی کیا ضرورت ہے، پھر محکمہ پولیس کی کیا ضرورت ہے، پھر کسی قانون سازی کی کیا ضرورت ہے؟ قانون سازی گواہ ہے قیامت پر، عدالتیں گواہ ہیں قیامت کے لیے، محکمہ پولیس گواہ ہے قیامت کے لیے کہ انسان اچھے اور برے میں فرق کرتا ہے، انسان کا ضمیر اندر سے کہتا ہے کہ غلط غلط ہے، چاہے وہ خود غلطی کر رہا ہو، لیکن وہی غلطی دوسرا کرے تو اسے برا لگتا ہے۔ حکومتیں پولیس کا محکمہ قائم کرتی ہیں، مختلف عدالتیں قائم کرتی ہیں تاکہ انسانوں کو غلطی سے روکا جائے، اس لیے کہ انسان اس کا اعتراف کرتا ہے سارے اعمال ایک جیسے نہیں ہیں، اعمال الگ الگ ہیں، انسانوں کو گناہوں سے روکا جائے، انسانوں کو برائیوں سے روکا جائے۔ اگر اعمال الگ الگ ہیں تو انجام ایک جیسا کیسے ہو سکتا؟ جب اعمال الگ الگ ہیں تو انجام ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایک سوئچ لگاتے ہیں، اس کے دو عمل ہوتے ہیں، یا تو آپ اس کو نیچے کریں گے یا اوپر کریں گے، دونوں کا نتیجہ الگ الگ ہے نا۔ آپ نیچے کر دیں گے تو لائٹ جل جائے گی، پنکھا چل جائے گا، اور اگر اوپر کر دیں گے تو لائٹ بجھ جائے گی، پنکھا بجھ جائے گا۔ آپ کے بنائے ہوئے ایک سوئچ کے دو فنکشن ہیں تو دونوں کا نتیجہ ایک نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اخلاقی شعور عطا فرمایا اور انسان خود اپنے اعمال کو تقسیم کرتا ہے اچھے اور برے میں، اچھے اور برے کے معیار لوگوں نے الگ الگ بنائے ہوئے ہیں۔ انسان اچھے اور برے کے معیار کو اصل میں خود نہیں طے کر سکتا، اسی لیے انسان اپنی اپنی سمجھ کے اعتبار سے اچھے اور برے کے معیار کو الگ الگ طے کرتا ہے اور تقسیم کرتا ہے۔ لیکن جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے اس اچھے اور برے کا مجھے اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے، تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ اب اچھے اور برے کا معیار بھی مجھے اللہ ہی کی طرف سے مل جائے۔ یہی ہے نبوت، یہی آ کر انسان کو رسالت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی آئے اور مجھے آ کر کے بتلائے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ لیکن کچھ اچھا ہے اور کچھ برا ہے، اس کو دنیا کا ہر انسان مانتا ہے۔ ایک آدمی نے محنت کر کے پیسے کمائے اور ایک آدمی نے چوری کر کے پیسے کمائے، نتیجہ تو ایک ہی ہے نا، دونوں نے پیسے کمائے، لیکن دونوں کے عمل کا دنیا میں بھی نتیجہ ایک ہوتا ہے؟ کیا دنیا کا کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ دونوں کا نتیجہ ایک ہو؟ یہ چاہا جاتا ہے جس نے محنت کر کے پیسے کمائے اس کی تعریف ہو، جس نے چوری کر کے پیسے کمائے اس کو سزا ملے۔ اور اس دنیا کی زندگی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہاں حساب ممکن نہیں ہے، یہاں نہ پورا انعام مل سکتا ہے نہ پوری سزا مل سکتی ہے۔ تو پھر اگر یہ تسلیم کر لیا جائے، اگر یہ مان لیا جائے کہ مرنے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد انسان فنا ہو جاتا ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا، دوبارہ نہیں اٹھنا ہے، کوئی حساب نہیں ہونا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میرا اخلاقی شعور ہے یہ فضول ہے۔ کوئی آدمی زندگی بھر دوسروں پر ظلم کرتا رہے اور ایک انسان زندگی پر ظلم سہتا رہے، دونوں کا انجام ایک، نہ اس کو ظلم کرنے کی کوئی سزا ملے گی، نہ اس کو ظلم سہنے پر کوئی جزا ملے گی، نہ کوئی بدلہ ملے گا، دونوں کا انجام ایک ہے۔ انسان یہ نہیں چاہتا کہ دونوں کا انجام ایک ہو۔ اگر انسان یہ چاہتا کہ دونوں کا انجام ایک ہو تو ملکوں میں دستور نہ بنائے جاتے، اگر انسان یہ چاہتا کہ دونوں کا انجام ایک ہو تو عدالتیں نہ بنائی جاتی، اگر انسان یہ چاہتا کہ دونوں کا انجام ایک ہو تو پولیس کا محکمہ نہ قائم کیا جاتا۔ انسان اپنے فعل سے اس کی گواہی دے رہا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ دونوں کا انجام ایک ہو۔
جب تم نہیں چاہتے کہ دونوں کا انجام ایک ہو، جب تم یہ چاہتے ہو کہ دونوں کا انجام الگ الگ ہو، تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ موت پر زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اگر موت پر زندگی ختم ہو جائے تو یہ زندگی بڑی ناقص اور ادھوری ہے، اور کائنات میں کوئی چیز ناقص اور ادھوری نہیں ہے، ہر چیز کو بنانے والے نے مکمل بنایا، زندگی کو بھی اللہ نے مکمل بنایا ہے، اور یہ زندگی مکمل ہوتی ہے بعث بعد الموت کے ذریعے، موت مرنے کے بعد دوسری زندگی کو جب اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے تب جا کر یہ زندگی مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ جو انسان کا اندر کا اخلاقی شعور ہے، اس کو اللہ نے قیامت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قیامت کے دن کی قسم اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم۔ ہر انسان کے اندر یہ شعور موجود ہے، یہ غلط ہے، کسی نہ کسی چیز کو وہ غلط مانتا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی چیز کو غلط مانتا ہے، ملحد بھی کسی نہ کسی چیز کو غلط مانتا ہے، کافر اور مشرک بھی کسی نہ کسی چیز کو غلط مانتا ہے، اس کے صحیح اور غلط کے معیار الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی چیز کو غلط مانتا ہے اور کسی نہ کسی چیز کو صحیح مانتا ہے۔ یہ جو احساس ہے اندر کا، یہ جو شعور ہے، اس شعور کو بیان کیا گیا ہے النفس اللوامہ کہہ کر، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ شعور اس کی دلیل ہے کہ زندگی کے انجام الگ الگ ہونے چاہیے۔ پھر انسان انکار کیوں کرتا ہے؟ اصل میں انسان کی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مر جائیں گے تو کیسے اٹھیں گے۔ کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے بچوں کی پیدائش کو انسان روزانہ دیکھتا ہے، اسپتالوں میں روز بچے پیدا ہو رہے ہیں، قبر سے بچوں کو اٹھتا ہوا نہیں دیکھ رہا۔ اگر کسی کو نہیں معلوم بچے کیسے پیدا ہوتے، فرض کر لیجئے ایک دوسرے کسی سیارے سے کسی مخلوق کو لائے دنیا میں، ابھی آئے، اور اس کے بعد ایک چلتی پھرتی ماں کو کے بارے میں کہا جائے اس کے بچہ پیدا ہونے والا، کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کہاں ہے بچہ؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہا، نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے نہ سر، کیوں؟ اس نے دیکھا نہیں ہے نا، وہ نہیں مانے گا آسانی سے۔ اب اگر اس کو بتائیں کہ جتنے انسان ہیں نا سب اسی طرح پیدا ہو، نہیں میرے سمجھ میں نہیں آتا اتنے بڑے انسان کیسے پیدا ہوں گے، اس لیے کہ وہ تو بڑوں کو دیکھ رہے ہیں، اتنے بڑے انسان کیسے پیدا ہوں گے، یہ تو اس عورت سے بڑے ہیں۔ لیکن ہم روزانہ دیکھتے ہیں نا بچے پیدا ہو رہے ہیں، قبر سے ہمیں بچے پیدا ہوتے ہوئے نظر نہیں، قبر سے انسان نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اس لیے انسان کو تعجب ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میری تخلیق ہے، میری قدرت ہے، جب وقت آئے گا میں قبر سے انسانوں کو نکالوں گا، ایسے نکالوں گا ایک ساتھ سب نکلے، اور قبر سے نکلتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، انسان غور نہیں کرتا انسان، ورنہ قبر سے زندہ مخلوق کا نکلنا نظر آ جائے کہ کیسے نکلیں گے۔ گرمی کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، چلے جائیے کھیتوں میں، وہ کھیت جو سوکھ گئے تھے، جو اتنے خشک ہو گئے تھے کہ اگر پانی ڈالیں تو پانی جل جائے، بیج ڈالیں تو بیج جل جائے، اب بارش شروع ہوئی ہے، کچھ دنوں کے بعد ان کھیتوں میں سبزہ نکل آئے گا۔ یہ سبزہ کہاں سے آیا؟ اور صرف سبزہ نہیں، کچھ دنوں کے بعد ان کھیتوں میں ہزاروں کی تعداد میں وہ کیڑے مکوڑے نکل آئیں گے جو پچھلے سال بارش میں موجود تھے اور گرمی میں سب ختم ہو گئے تھے، جن کا کوئی نام و نشان نہیں رہ گیا تھا۔ اس مردہ زمین کے اندر سے یہ زندہ کیڑے کیسے نکل رہے ہیں؟ جو اللہ ہر سال مردہ زمین کے اندر سے بارش برسنے کے بعد زندہ کیڑے پیدا کر کے دکھا رہا ہے، وہ اللہ اسی مردہ زمین کے اندر سے زندہ انسانوں کو پیدا کرے گا۔ اس کا نمونہ سامنے موجود نہیں ہے، یہ نمونہ قرآن پاک نے ذکر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے مرنے کے بعد دوسری زندگی کیسے ہوگی اور انسان دنیا میں زمین سے کیسے اٹھیں گے۔ اگر اس کو تم دیکھنا چاہتے ہو تو بارش کے بعد زمین میں جو عمل ہوتا ہے اس کو دیکھو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مردوں کو اٹھانے کا فیصلہ فرمائیں گے تو آسمان سے ایک بارش ہوگی اور اس کے بعد سارے مردے اڑ جائیں گے، اسی طرح جیسے وہ سارے کیڑے مکوڑے جو پچھلے سال تھے وہ اس سال پھر پیدا ہو جاتے ہیں۔ زمین کھود کر کے دیکھیے، کہیں کسی ایک کیڑے کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ تو یہ مردہ زمین سے زندہ کیڑے کیسے پیدا ہوتے؟ جیسے پیدا ہوتے ہیں بالکل اسی طرح اللہ کے حکم سے مردہ زمین سے زندہ انسان پیدا ہوں گے۔ کون سی چیز ہے جو اللہ نے ہم کو دکھا نہیں دی؟
سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے سلسلے کی ایک ایک نشانی انسانوں کو کائنات میں اور ان کی اپنی ذات میں اس طرح دکھا دیں گے کہ انہیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کی کہی ہوئی بات سچی ہے۔ آج علمی طور پر دنیا کا کوئی انسان قیامت کا انکار نہیں کر سکتا، آج علمی طور پر دنیا کا کوئی انسان توحید کا انکار نہیں کر سکتا، آج علمی طور پر دنیا کا کوئی انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے لوگ علمی گفتگو نہیں کرتے، بدتمیزیاں کرتے۔ اور بدتمیزیوں کو بدتمیزوں کے لیے چھوڑ دو مسلمانوں، اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرو اور علمی گفتگو کرنا سیکھو اور علمی انداز میں قرآن کی دعوت پیش کرو۔ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ انکار کر سکے، ضد میں انکار کرے، ہٹ دھرمی میں انکار کرے، لیکن اس کا دل ماننے پر مجبور ہو جائے گا، وہ اعتراف کرے گا، اندر سے اعتراف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، یہ جو اندر ملامت کرنے والا نفس ہے، یہ ملامت کرنے والا نفس کیا چیز ہے؟ یہ جو اندر اخلاقی شعور ہے، میں نے یہ کام غلط کیا۔ انسان کا اپنا وجود غلطی کو اس طرح مانتا ہے، انسان کا اپنا جسمانی نظام تبدیل ہو جاتا ہے غلطی کرتے وقت۔ آپ نے سنا ہوگا بعض مجرموں کا بیان لیا جاتا ہے تو ان کے سچ اور جھوٹ کو پکڑنے کے لیے ان کے جسم میں ایک مشین لگائی جاتی ہے، جھوٹ پکڑنے والی مشین۔ سنا ہے نا؟ نہ سنا ہو تو اب معلوم کر لیجئے، جو واقف ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا یہ مشین کیا ہوتی ہے۔ سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے اس کے دل کی دھڑکن بدل جاتی ہے، اس کے خون کی رفتار بدل جاتی ہے اس کے جھوٹ بولنے کے نتیجے میں۔ یہ ہے النفس اللوامہ۔ اندر اس کو احساس ہوتا ہے چاہے وہ جتنی صفائی سے جھوٹ بول رہا ہو، چاہے وہ ساری دنیا کو بیوقوف بناتا ہو، چاہے اپنے آپ کو بھی بیوقوف بناتا ہو، چاہے اس جھوٹ سے جتنے فائدے اٹھاتے ہو۔ آج کے جتنے بڑے بڑے جھوٹے ہیں ان میں سے کسی کی ہمت ہو تو اس مشین کو لگا کر کے بیان دے سکے؟ کسی کی ہمت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشین جھوٹ نہیں بولتی، وہ دل کی دھڑکن بتلا دیتی ہے، وہ اندر کی تبدیلی بتلا دیتی ہے۔ اور جس طرح سے دل کی دھڑکنوں کو جانچا جاتا ہے، دل کی حرکتوں کو دیکھا جاتا ہے اور وہ جو نشانات آتے ہیں اونچے نیچے اس سے دل کی دھڑکنیں معلوم ہو جاتی ہیں، اسی طرح وہ مشین بتلا دیتی ہے۔ جب تک انسان کوئی سچا بیان دے رہا ہوتا ہے اس وقت تک دل کی حرکت الگ ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ کوئی جھوٹ بولتا ہے فوراً دل کی حرکت بدل جاتی ہے۔ تو انسان کا اپنا وجود اس پر گواہ ہے کہ انسان غلط کو غلط مانتا ہے۔ جب وہ غلط کو غلط مانتا ہے اور صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے تو جب تو پھر دونوں کا انجام الگ الگ ہونا چاہیے، اسی الگ الگ انجام کی ضرورت ہے جو قیامت کے دن پوری ہوگی۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ لیکن نظر نہیں آ رہا اس لیے انکار کر دیتا ہے، حالانکہ اگر غور کرے تو نظر آ جاتا ہے۔ اب تو نظر آ گیا نا زمین سے کیسے زندہ انسان کیسے پیدا ہوں گے، جیسے زندہ کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے۔ بارش کا زمانہ ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا، زیادہ دور نہیں ہے، شہر کے باہر کہیں چلے جائیے گا، کھیتوں میں جا کر کے دیکھ لیجئے گا، سارے کیڑے مکوڑے نظر آئیں گے۔ تو انسان حیرت کے ساتھ کہتا ہے کیسے بنائیں گے اللہ؟ اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس پر تعجب ہوتا ہے کہ ہم تم کو بنا دیں گے؟ جیسے ہو 100% ایسے ہی بنائیں گے۔ دیکھنے میں سارے انسان ایک جیسے لگتے ہیں لیکن تمام انسانوں کی آنکھیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ دنیا میں کوئی دو ایسے انسان نہیں ہیں جن کی آنکھیں ایک جیسی ہوں، اسی لیے آج کل شناخت کے لیے آنکھوں کا فوٹو لیا جاتا ہے۔ اور دنیا میں کوئی ایسے دو انسان نہیں ہیں جن کی انگلیوں کے نشانات ایک جیسے ہوں، ہر انسان کے انگلیوں کے نشانات الگ الگ ہوتے ہیں، اسی لیے آج کل انگلیوں کے نشانات لیے جاتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں آپ جائیں وہاں امیگریشن والے انگلیاں رکھا کر کے نشانات لیتے ہیں، ان کے ذریعے ان کو آدمی بدل نہیں سکتا، ان کو آدمی چھپا نہیں سکتا، اپنا نام بدل سکتا ہے، اپنی پہچان بدل سکتا ہے، اپنا پاسپورٹ بدل سکتا ہے، لیکن اپنی انگلیوں کے نشانات کو نہیں بدل سکتا۔ یہ بات کب معلوم ہوئی؟ ہر انسان کی انگلی کے نشان، اول تو آپ سوچئے کتنے انسان پیدا ہو چکے اب تک،
اور کتنے آج دنیا میں موجود ہیں اور کتنے آئندہ پیدا ہوں گے. ہر انسان کے ایک چھوٹی سی انگلی، ایک چھوٹے سے انگوٹھے میں ہر انسان کے ہر انسان کے اتنے چھوٹے سے پور میں الگ الگ نشان بنانا کوئی معمولی بات ہے؟ اتنی باریکی کے ساتھ جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے اس کی تخلیق پر کوئی شبہ کرے کہ کیسے بنائے گا. اور یہ بات کتنے دن پہلے معلوم ہوئی انسان کو؟ چند 100 سال پہلے تک دنیا میں یہ بات کسی کو نہیں معلوم تھی کہ ہر انسان کے انگلیوں کے نشانات الگ الگ ہوتے ہیں. اور جب قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. انسان کو اس پر حیرت ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں بنا پائیں گے. ارے ہڈی تو بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں. بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. ہماری قدرت سے یہ بھی باہر نہیں ہے کہ ہم ایک انسان کے پور کو ایسے ہی بنا دیں جیسے پہلے تھا. جو نشانات تھے بعینہ، انہی نشانات کے ساتھ انسان کو اٹھایا جائے. اب کوئی کہے جب دوبارہ بنائیں گے اللہ تو پہلے والے نشان کیسے آئیں گے؟ اور اس موقع پر ملحدین کی طرف سے ایک اشکال ہوتا ہے کہ قرآن نے کہا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. انسانوں کی زبانیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی، گنہگاروں کی زبانیں. ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، ان کے پیر بھی گواہی دیں گے. تو وہ کہتے ہیں جس ہاتھ سے ظلم کیا تھا وہ ہاتھ تو سڑ کر گل کر ختم ہو گیا، جب دوسرا ہاتھ بنے گا اور اس سے ظلم نہیں کیا تو وہ کیسے گواہی دے گا؟ بظاہر ایسا لگتا ہے بڑا وزن ہے اس اشکال میں. ابھی میں اس کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں. ابھی آپ خود گواہی دیں گے کہ اس سے زیادہ بے وزن کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ہمارے پاس، میں ان کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ میری تو فیلڈ نہیں ہے نا، میڈیکل سائنس سے میری فیلڈ نہیں ہے. میں نے تو چند لفظ پڑھ لیے ہیں، انہی کے سہارے سے قرآن پاک کی تشریح میں کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں اللہ کی توفیق سے. یہ جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، جب یہ 2 سال اور 5 سال کا تھا تو اس کا جو جسم تھا آج وہ جسم ہے نہیں. اور اگر کوئی 50 سال کا آدمی ہے تو کئی مرتبہ اس کا جسم بدل چکا، کم سے کم 5 بار تو بدل چکا نا. 5 سے 10 سال میں مکمل باڈی چینج ہو جاتی ہے، مکمل چینج ہو جاتی ہے. اگر ایک شخص نے کسی کو تھپڑ مارا اور اس پر ہندوستان کی عدالت میں 20 سال مقدمہ چلا، ہندوستان کی عدالتوں میں اگر 20 سال میں فیصلہ ہو جائے تو جو سمجھیے صبح کیس درج ہوا شام میں فیصلہ ہو گیا. اتنی جلدی نہیں ہوا کرتا ماشاءاللہ. تو 20 سال میں اگر اس پر فیصلہ ہوا اور اسے سزا دی گئی، اس نے تھپڑ مارا تھا اس کو سزا دی جائے گی، تو جس ہاتھ سے مارا تھا وہ تو باقی نہیں ہے، جس زبان سے گالی دی تھی وہ تو باقی نہیں ہے، جس پیر سے چل کے گیا تھا وہ تو باقی نہیں ہے. تو جب وہ باقی ہی نہیں ہے تو سزا کس کو دی جا رہی ہے؟ جس جسم سے اس نے گناہ کیا تھا وہ جسم باقی نہیں ہے، پورا بدل چکا ہے. کیونکہ جسم اصل نہیں ہے، روح اصل ہے. روح تو وہی ہے. کل آپ نے جو کپڑے پہنے تھے آج آپ وہ کپڑے نہیں پہنے ہوئے. کوئی آدمی کہے بھائی جن صاحب نے وعدہ کیا تھا وہ تو اور تھے، آج تو وہ دوسرے کپڑے پہن کے آئے تو بدل گئے. کیا کپڑے بدل دینے سے شخصیت بدل جاتی ہے؟ جس طرح کپڑے بدلنے سے شخصیت نہیں بدلتی، اس لیے کہ کپڑے شخصیت کے لیے ہیں، اسی طرح جسم کے بدل جانے سے شخصیت نہیں بدلتی. اسی لیے ایک بچہ جس جسم کو لے کر پیدا ہوتا ہے اگر 50 60 70 سال کی اس کی زندگی ہے تو کم از کم 7-8 مرتبہ اس کا پورا جسم بدل جاتا ہے. لیکن نہ اس کا نام بدلتا ہے، نہ اس کی تاریخ پیدائش بدلتی ہے، نہ اس کا کوئی سرٹیفکیٹ بدلتا ہے، نہ اس کا کیا ہوا کوئی کام بدلتا ہے، کچھ بھی نہیں بدلتا. اور یہ ساری باتیں تو چھوڑیے، کیا اس مجمع میں ایسے بھی کوئی صاحب ہیں جن کے بچپن میں کوئی چوٹ آئی ہو؟
سائیکل سے گرے ہوں، فٹ بال کھیلتے ہوئے گرے ہوں، کہیں درخت سے گرے ہوں اور ان کے ہاتھ میں پیر میں کہیں کوئی نشان ہو، ایسے کوئی لوگ ہوں گے نا یہاں؟ اور آج وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، ان کے جسم میں وہ نشان موجود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حالانکہ جو پیر ٹوٹا تھا وہ ختم ہو چکا، جب گرے تھے اس وقت جو ہاتھ تھا وہ ختم ہو چکا۔ خود میرے ہاتھ میں ایک نشان ہے، میرے اپنے ہاتھ میں ایک نشان ہے۔ آج سے میرا خیال ہے تقریباً 30-35 سال پہلے میرا ایک چھوٹا سا موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں نیچے گرا تھا، نشان ہے۔ کیا یہ وہ ہاتھ ہے؟ دنیا کا کوئی ڈاکٹر کہہ سکتا ہے یہ وہ ہاتھ ہے، لیکن نشان موجود ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کی جگہ پر دوسرا ہاتھ بنا ہے، اسی کی جگہ پر تیسرا ہاتھ بنا، کئی مرتبہ ہاتھ بدل چکا ہے، اس کے باوجود نشان موجود ہے۔ تو جب روح وہی ہوگی اور اسی کی جگہ پر اللہ زمین سے دوسرا جسم عطا فرمائیں گے تو سارے نشانات باقی ہوں گے، جیسے پوروں کے نشان ویسے ہی بنائے جائیں گے جیسے تھے، اسی طرح ان کے اعمال بھی اسی طرح باقی رہیں گے، یادداشت بھی اسی طرح باقی رہے گی، اور وہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے، وہ پیر بھی گواہی دیں گے، اور انسان کہے گا بڑی حیرت کے ساتھ لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون۔ وہ کہیں گے ہم کیا کریں، جس طرح اللہ نے ہر چیز کو گویائی دی ہے ہمیں بھی گویائی دے دی، ہمیں بھی اللہ نے بولنے پر مجبور کر دیا۔ آج یہ بات کیسے سمجھ میں آتی ہے، اللہ نے کیسے ہر چیز کو گویائی دی ہے؟ یہ موبائل ہے، یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ لیکن بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ یہ بولتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے، بتلاتا بھی ہے، وہ اس کے زبان بھی ہے، اس کے کان بھی ہے، اس کے آنکھ بھی ہے۔ جس طرح یہ موبائل بولتا ہے، جس طرح چھوٹی چھوٹی چیز سے بولتی ہے، اللہ فرما رہے ہیں اسی طرح تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے ہاتھ پیر بولیں گے۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس طرح اللہ نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی ہمیں بھی گویائی۔ تو حیرت اس پر ہوتی ہے کہ اللہ کیسے بنائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ہماری قدرت میں تمہیں شبہ ہوتا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہماری قدرت کیسی؟ ہم تمہیں اتنا مکمل بنائیں گے، اتنا مکمل بنائیں گے کہ جو اس دنیا میں تمہارے پوروں کے نشانات ہیں، انسان 50 مرتبہ بدل جائے۔ اگر کسی کو لمبی عمر مل جائے، حضرت نوح علیہ السلام کو 900 سال سے زیادہ لمبی عمر ملی تھی، تو کتنی مرتبہ ان کا جسم بدلا ہوگا؟ کیا اس کے فنگر نشانات بدلتے ہیں؟ انگلیوں کے نشانات بدلتے ہیں؟ جتنی مرتبہ بھی بدل جائے اس کے نشانات نہیں بدلتے۔ اسی طرح جب وہ قبر سے اٹھے گا اس کا کوئی نشان نہیں بدلے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں بنا پائیں گے؟ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، ہماری قدرت سے تو یہ بھی باہر نہیں ہے کہ ہم اس کے ایک ایک پور کو ویسے ہی بنا دیں جیسے تھا۔ اتنا سب کچھ واضح ہونے کے بعد آدمی قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اصل میں انکار اس لیے کرتا ہے کہ انسان اپنے کو پابند نہیں بنانا پڑتا، جو قیامت کو مان لے گا اسے پابند ہونا پڑے گا، پھر وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں جی سکتا، پھر اسے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی جینا پڑے گا، پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور پابندی پسند نہیں ہے، جن مسلمانوں کو پابندی پسند نہیں ہے وہ چاہے زبان سے انکار نہ کریں، لیکن وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی نہیں کرتے، آپ کی تعلیمات کی پابندی نہیں کرتے، اس لیے کہ دل میں قیامت کا یقین نہیں۔ تو انسان جان بوجھ کر انکار اس لیے کرتا ہے کہ اگر مان لوں گا تو مجھے پابندی کرنا پڑے گا، اور مجھے تو ابھی اور بھی منمانی زندگی گزارنی ہے۔ بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامه، اصل میں انسان ابھی اور منمانی کرنا چاہتا ہے، اس لیے انکار کے انداز میں پوچھتا ہے کب آئے گی قیامت؟ اتنے دن ہو گئے اب تک تو آئی نہیں۔ ہمارے ابا کو بھی یہی بتلایا گیا تھا، ہمارے دادا کو بھی یہ بتلایا گیا تھا، ہمارے پردادا کو بھی یہ بتلایا گیا تھا، اتنے دن ہو گئے اب تک تو آئی نہیں۔ یہ سب کہنے کی باتیں، اور کیوں کہتا ہے انسان یہ بات؟ اس کے لیے اس کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ قیامت کو مانوں گا تو منمانی چھوڑنی پڑے گی، اور مجھے منمانی چھوڑنی نہیں۔ اللہ سب کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم تو ابھی طے کر لیں، ہم ابھی سے منمانی چھوڑیں گے، ابھی نیت کریں انشاءاللہ آج سے ہم من مانی زندگی نہیں گزاریں گے، رب مانی زندگی گزاریں گے، اس لیے کہ ہماری پوری زندگی ریکارڈ ہو۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے بیان۔ کیوں ریکارڈ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دوبارہ سنا جائے گا، اور میں اپنے کسی جملے کا انکار کر سکوں گا اس ریکارڈنگ کے بعد؟
پوری دنیا میں ہر کام ریکارڈ ہو رہا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، گویا پوری کائنات میں اللہ کی طرف سے کیمرے لگے، تو کیوں ریکارڈ ہو رہا ہے؟ اگر کبھی اس ریکارڈ کی ضرورت نہیں ہے تو کیوں ریکارڈ ہو رہا ہے؟ یہ ریکارڈ بتلا رہا ہے کہ ضرورت پڑے گی، یہ ریکارڈ بتلا رہا ہے کہ حساب ہونا ہے۔ تو میرے دوستو، جب ہماری پوری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے تو پھر ہم اپنے پیروں میں کلہاڑی کیوں ماریں؟ ہم اپنا نقصان کیوں کریں؟ آج سے طے کریں انشاءاللہ اب من مانی نہیں کریں گے، اب رب مانی زندگی گزاریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے۔ اللہ نے ہمارے دل کو اپنی یاد کے لیے بنائے، ہر وقت اللہ کو یاد کریں گے، ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں گے اور اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے گا نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اگر ٹوٹ گیا تو توبہ کرنے میں دیر نہیں کریں گے، فوراً توبہ کریں گے۔ اسی نیت کے ساتھ ہم سب توبہ کے کلمات پڑھ لیں کہ اب تک جو گناہ ہو گئے، جو غلطیاں ہو گئی، ہم اللہ سے سچی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو معاف فرما دے۔ اور میرے دوستو، انسان اچھے برے کا معیار خود نہیں طے کر سکتا، اس کے لیے اس کو انبیاء کرام علیہ السلام کی ضرورت ہے، اور انسان اپنی تربیت خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے تربیت کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعثت کا ایک بنیادی مقصد ہے تزکیہ، یعنی انسان کے نفس کو سیدھا کرنا، اس کی تربیت کرنا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ میرے وارثین قیامت تک یہ کام کرتے رہیں گے، اس لیے کسی کو اپنا بڑا مان لیں، اپنے آپ کو اس کے تابع بنا دیں اور اس کی ہدایات پر عمل کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی کتنی خوبصورت ہوگی، دنیا بھی اچھی بنے گی، آخرت بھی اچھی بنے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں، اور جو حضرات سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، بیعت کرنا چاہتے ہیں، وہ ساتھ میں بیعت کی نیت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور جب کبھی شیطان توڑوائے تو اللہ ہمیں فوراً دوبارہ توبہ کرنے کی توفیق۔ ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائے ہیں، جو لوگ سلسلے کے معمولات کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو غور سے سنیں اور ساتھ میں مضبوط رابطہ رکھیں، پھر انشاءاللہ ان کو معمولات کی برکتیں محسوس ہوں گی، نظر آئیں گی۔ صبح اور شام تسبیحات پڑھا کریں، ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، معصوموں کے سردار ہیں، فرماتے تھے میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے، روزانہ استغفار پڑھا کریں، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ روزانہ صبح اور شام ایک ایک تسبیح درود شریف پڑھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، حضور کے ذریعے ہمیں اللہ کا پتہ ملا، حضور کے ذریعے ہمیں اللہ کا دین ملا، اور جو کچھ ملتا ہے حضور کے ذریعے ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے حق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم آپ پر درود و سلام کا تحفہ بھیجیں، تو کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام درود شریف پڑھیں، اور زیادہ کہ اللہ توفیق دے تو نور علی نور۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہماری رہنمائی کے لیے آئی ہے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی قرآن کا حق ہے، قرآن میں تدبر کرنا یہ بھی قرآن کا حق
حق ہے قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، لیکن اپنی مرضی سے ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، اس لیے جو علماء نہیں ہیں، جو مکمل طور پر جنہوں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا، وہ کسی معتبر مفسر کی تفسیر کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو بات نہ سمجھ میں آئے اس میں اپنے اندازے نہ لگائیں، کسی عالم سے رجوع کریں اور سمجھیں، یہ ایک الگ کام ہے۔ اس کے علاوہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کم از کم ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ جتنا آسانی سے ہو سکے اتنی تلاوت کریں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، دل کو اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے، اور روزانہ کچھ وقت ایسا ہو جس میں ہم صرف اللہ کی یاد میں کھو جایا کریں، دوسرا کوئی کام نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا اس طرح نام لیا کریں کہ آپ بس اللہ کی یاد میں ایسا کھو جائیں کہ دنیا سے اس وقت آپ کا کوئی تعلق نہ بچا کرے، صرف اللہ سے جڑ جایا کرے۔ اسی کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے بتلایا کہ تھوڑی دیر صبح اور شام روزانہ اس طرح دل کی طرف توجہ کر کے بیٹھیں کہ نہ اپنا خیال رہے، نہ زمین اور آسمان کا خیال رہے، نہ کسی اور چیز کا خیال رہے، بس اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اس کو مراقبہ کریں۔ اور اپنی تربیت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے جس کو اپنا بڑا سمجھا ہے، جس کو اپنا مرشد بنایا ہے، کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اس کو اپنے حالات کی اطلاع کریں، ذکر کرنے میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں، گناہ چھوٹ رہے ہیں یا نہیں، عبادت کی لذت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے تو انشاءاللہ اور برکت کی دعا کی جائے گی۔ خدا نخواستہ نہیں مل رہی تو جس طرح آپ کا فیملی ڈاکٹر کسی بیماری کا علاج بتلاتا ہے، دوا بتلاتا ہے، اسی طرح گناہ چھوڑنے کا طریقہ بتلایا جائے گا، دعا کی جائے گی۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھوڑنا آسان فرما دیں گے۔ جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے ان کو معلوم ہے زندگیاں کیسے بدلتی، اللہ سب کو اس کا تجربہ عطا فرما دے۔ اب تھوڑی دیر دعا سے پہلے مراقبہ کر لیں، دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرمانے، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم زندگی کا بڑا حصہ ضائع کر چکے ہیں، اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، پیارے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے معاف فرما دیا تو کام بنے گا، اگر آپ نے پکڑ کر لیا، آپ نے حساب لے لیا اللہ، تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ بربادی سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ فضل فرما دیجئے، اللہ اس وقت کی ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائیے، اللہ بری زندگی، بری موت، برے انجام سے بچا لیجئے، اچھی زندگی، اچھی موت، اچھا انجام نصیب فرمائیے۔ اللہ جو عمر گزر چکی وہ ہمیں معلوم ہے، جو باقی ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے، پتہ
پتہ نہیں کس وقت زندگی کی شام ہو جائے گی، پتہ نہیں کس وقت دنیا سے رخصتی کا وقت آ جائے گا۔ اللہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے اسے پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے۔ اللہ آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے۔ پیارے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے۔ اللہ دلوں کی غفلت دور فرما دیجئے، دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے، ہمارے انگ انگ سے روحے روحے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے۔ اللہ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اللہ اٹکے ہوئے کام بنا دیجئے، الجھے ہوئے کام سلجھا دیجئے، ساری پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اللہ جو بچے بچیاں جوان ہو گئے ہیں، شادی کی عمروں کو پہنچ گئے ہیں، ماں باپ کے لیے ان کا فرض ادا کرنا آسان فرما دیجئے، ان کے لیے اچھے اور مناسب جوڑوں کا انتظام فرما دیجئے، ان کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمائیے۔ اللہ خیر کا فضل کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ خیر کا فضل کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجئے۔ اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما لیجئے، اللہ سب کو اپنا بنا لیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ اس پورے مجمع پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ دلوں کا کھوڑ دور فرما دیجئے، اللہ ظاہر و باطن کو یکساں بنا دیجئے، منافقت سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ اندرونی بگاڑ سے ہماری حفاظت فرمائیے، تنہائیوں کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ آپ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ اس کا یقین عطا فرما دیجئے، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس کا یقین عطا فرما دیجئے۔ اللہ اس پورے مجمع کو ولایت کاملہ نصیب فرما دیجئے، سب کو اپنا بنا لیجئے، دوبارہ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، اللہ دوبارہ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے۔ اللہ موت تک ہماری ساری طاقتیں اور قوتیں سلامت رکھیے، اور جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجئے، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے، قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے اپنے اکابر اور مشائخ کے ساتھ ساتھ ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائیے۔ پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک درخواست ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے اور کل انشاءاللہ میرا واپسی کا سفر بھی ہے، اس لیے اس وقت صرف میں سلام کروں گا، آپ سنت کے مطابق جواب دیں۔